پیارے دوستوں، لاکھوں دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر ایک دوست ایسا بنانا جو اس وقت تمہارا ساتھ دے جب لاکھوں مخالف ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی حکمرانی اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں، قدموں تلے ہوتی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جانے والے کو جانے دیجیے، آج رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ سب سے بڑی غلطی وہ ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ ہمیشہ یاد رکھے، الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کرتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی تمہارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بیکار خواہشوں کی خاطر اپنا دل کتنا دکھا رکھا ہے۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا، دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ جس نے وقت کو پیدا کیا ہے اسے وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سب ہی کرتے ہیں۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ پاک اور معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیر، بلکہ صحیح وقت پر ہوتے ہیں۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، یہ سمجھ کر کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اس وقت بولیں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ہمارے چہرے پر 1 زبان اور 2 کان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کم بولو اور زیادہ سنو۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہیں۔
لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ جو خود بدلہ لیتے ہیں ان سے کیا ڈرنا، ڈرنا تو ان سے چاہیے جو اپنا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن بھروسے سے اور جذبات سے نہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھانے۔ پیارے دوستو، برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو۔ تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ دعا، توجہ، امید اور اللہ کا ذکر انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے کے بعد تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت خطرے میں ڈال دے گا۔